اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا کمالہ کشفت دجا جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں منہاج القرآن ویمن لیگ اور سسٹر لیگ کی جانب سے پوری دنیا شرق و غرب میں اپنے گھروں میں بیٹھی معزز ماؤں اور بہنوں کو جو اس وقت استقبال ربیع الاول کے اس پروگرام میں ہمیں دیکھ رہی ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پر رونق و بابرکت مقدس محفل، جس میں میں آج خود بھی ایک ادنا سی امتی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف میں شامل ہو کر چند گزارشات پیش کرنے کے لیے لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب آج کی یہ پوری محفل بگوش قلب و نظر سماعت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تازہ دم فرمائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سامعین محتشم، 12 ربیع الاول تاریخ انسانی کا نہیں بلکہ کائنات عالم کا بھی عظیم ترین دن ہے۔ یہ دن توحید باری تعالیٰ کی پرچم کشائی اور ظلم و ستم میں جکڑی ہوئی اقوام اور سسکتی ہوئی انسانیت کی رہائی کا دن ہے۔ یہ دن صداقتوں کا امین اور سعادتوں کا پیامبر ہے۔ 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کے وہ قابل رشک لمحات جس میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینت بزم آرا ہوئے، بلا شک و شبہ وہ صبح دنیا کے لیے ایک نئی روشنی لے کر طلوع ہوئی، ایک ایسی روشنی جس میں تاریخ انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر زندگی کی روشن راہوں پر گامزن کر دیا تھا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح سے سعادت سے آج تک 1497 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، ان سے محبت کرنے والے اہل ایمان ہر سال بڑے جوش و خروش سے اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ اس صبح پر نور کا استقبال کرتے ہیں۔ ہماری آج کی محفل اسی جذبہ محبت کے اظہار کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ ہم اپنی آج کی اس ذی وقار محفل کا آغاز کلام ربانی سے کرتے ہیں۔ میں ان حمدیہ کلمات کے ساتھ اپنی مہمان کاریہ کو دعوت دوں گی کہ لائق کے ہم تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق کے سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، اور بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہیں تجھے، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو۔ اب میں اپنی کاریہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تلاوت کلام پاک پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو روشن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر احسان جتایا، اور احسان کر کے اس کو جتانا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ احسان خاص ہے، اسے فراموش نہ کر دینا. سورہ یونس میں خوشیاں منانے کا بھی یہی حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت اتار کر وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو. تو سامعین کرام، غور کا مقام ہے کہ خوان نعمت اترے تو اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید منائیں، اور جب جانے رحمت جانے نعمت اتریں تو وہ دن عید کا دن کیوں نہ منایا جائے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الخصائل الکبریٰ میں کی جلد دوم صفحہ 303 میں فرماتے ہیں کہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سرفراز کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصطفیٰ سے نوازا، تو آپ کو کون سی فضیلت عطا کی گئی ہے؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ کو اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ سے آسمان پر کلام کیا، اور اگر میں نے عیسیٰ کو روح القدس پیدا کیا تو میں نے آپ کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور آپ آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی اور نہ کوئی آپ کے بعد پہنچے گی، اور اگر میں نے آدم کو صفی کیا تو میں نے آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ کو مقام محمود، حوض کوثر، شفاعت کبریٰ و عظمیٰ، شمشیر تاج، عصا، حج و عمرہ، ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام شفاعت آپ ہی کی ہے، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ کے سر پر بندھا ہوگا، اور آپ کا نام میں اپنے نام کے ساتھ ملایا، تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا ذکر ضرور ہوگا. میں نے دنیا کو بھی اس کے رہنے والوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو آپ کی قدر و منزلت ہے اس کو پہچانے، اور آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا. زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں محترمہ عظمیٰ طارق صاحبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، حسن کامل سے کوئی نظر ہٹائے کیسے،
دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، مسکرا کر وہ کبھی بات جو کرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے، اور ان کے تلووں کی چمک دیکھنے والی ہوگی، ان کے قدموں سے جو نالین اترتے ہوں گے، ان کے قدموں سے جو نالین اترتے ہوں گے، جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، ان کے کاندھوں پہ جو حسنین چہکتے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے جس ہستی کو استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعوت خطاب دینے جا رہی ہوں، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کریم محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظیم المرتبت شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، آپ کی تطہیر کے صدقے عزت، وقار، آبرو اور اس طرح کی دیگر سینکڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، جن کو حضور قائد محترم کے وجود کے ساتھ نسبت ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام کے حسب سے نسبت ہے، حضور کے نسب سے نسبت ہے، حضور قائد محترم کے گفتار کا بھی حصہ ہے، حضور قائد محترم کے گفتار کا بھی حصہ ہے، ان کی جد و جہد کا حصہ ہے۔ میری مراد وہ عزت مآب مقدر ہستی جن کو ان کلمات کے ساتھ میں بلانا چاہوں گی، ایک حقیقت ہی صحیح فردوس میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ اب میں باجی فضا حسین قادری صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما کر ہمارے قلوب میں ایمان کی حرارت کو تیز فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل، آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ یورپ
اور منہاج سسٹرز یورپ کے زیر اہتمام The Birth of the Beloved Messenger, Peace be upon him, A Mercy for Humanity کے عنوان سے انعقاد پذیر اس خوبصورت اور بابرکت آن لائن ویبینار میں شریک ہیں۔ میں محترمہ ڈاکٹر بشرا ریاض صاحبہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو اس ماہ مبارک ربیع الاول میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک ہمیں یوں ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عشق میں محافل سجانا اور خوشیاں منانا نصیب فرماتا رہے۔ میری بہنوں، یوں تو ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اور مسرت کا اظہار کرتی ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، درود و سلام کے اور نعتوں کے نذرانے بھی پیش کرتی ہیں، لیکن وہ ایسی کون سی شے ہے جو ہم بھول جاتی ہیں یا جس پر کبھی ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی یا جس کو ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتی؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی بطور امتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ ایسا پیش کریں جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ان کے چہرہ انور پر مسکراہٹ آ جائے؟ تو وہ شے کیا ہے جسے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہیں؟ تو میری بہنوں، وہ آپ کا اخلاق ہے، وہ آپ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے پر زندگی بسر کرنا ہے۔ تو آج ہم اس عظیم شے کا یعنی کہ اخلاق حسنہ کا تذکرہ کریں گی جسے ہم اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا سکیں۔ میری بہنوں، اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صورتاً اور معناً ہر لحاظ سے اجمل و اکمل، احسن و افضل، احسب و انسب اور اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے بغیر مرد و زن کی تفریق کے کامل نمونہ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی محبوب ترین ذات ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی خصائل ہیں، خصائص ہیں، عادات ہیں اور اخلاق ہیں، وہ بھی ہائیسٹ سٹینڈرڈ کے ہیں، سب سے اعلیٰ اور ارفع ہیں اور اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ قرآن مجید میں اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ اور فضائل کریمہ اور انسان کی عادات شریفہ کا جو ذکر، جو جز، جو گوشہ، جو پہلو اللہ رب العزت نے اپنی آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے، ان ساری خوبیوں کا عملی پیکر اتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے بیان کردہ اخلاق کو اگر تعلیمات کی شکل میں دیکھنا ہو تو اس وجود اور پیکر کا نام قرآن ہے، اور اللہ رب العزت کے تعلیم کردہ اخلاق اور خصائل حمیدہ کو اگر ایک انسانی پیکر میں دیکھنا ہو اور شخصی اسوہ اور ماڈل کی صورت میں دیکھنا ہو تو اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. اور ایک اور روایت میں یوں بھی بیان ہوا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میری بعثت اس لیے کی گئی ہے کہ میں کائنات انسانی میں اخلاقی فضائل کو اپنے کمال پر اور نقطہ عروج تک پہنچا دوں. اور پھر ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق حسنہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھے اخلاق نبوت کا 24واں حصہ ہیں. ہم عموماً اخلاق کو دین کا حصہ بڑی مشکل سے تسلیم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تو ہے، اسی طرح حلال اور حرام کی تمیز بھی ہے، لیکن ہم اچھے اخلاق کو، کسی سے مسکرا کر ملنے کو، لوگوں کے لیے دل کو وسیع کر دینے کو، کسی سے اچھی بات کہنے کو، کسی سے حسد نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، کسی سے بغض نہ رکھنا، کسی کا کینہ نہ رکھنا، نفرت نہ کرنا، لوگوں میں خیرات کرنا، لوگوں کا غم گسار ہونا، ہم ان تمام امور کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو فرائض ہیں فقط وہی دین کا حصہ ہیں، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اس لیے کی گئی ہے کہ میں کائنات انسانی میں اخلاقی فضائل کو اپنے کمال اور نقطہ عروج تک پہنچا دوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کو نبوت کا 24واں حصہ قرار دیا. آئیے کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ روایات کی روشنی میں حضور کی ان مبارک عادات کو اور اخلاق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنی زندگی میں داخل کر سکیں. ایک صحابی رسول جن کا نام منذر تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کا تعلق کسی دوسرے قبیلے سے تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 خوبیاں دیکھتا ہوں جو ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں پسند فرماتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوبیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک یہ کہ میں تمہارے اندر حلم اور بردباری دیکھتا ہوں، اور دوسری تمہارے اندر نرمی اور ملاطفت دیکھتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں. پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ میرے اندر 2 خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، کیا یہ خوبیاں پیدائش سے میرے اندر تھیں یا میں نے بعد میں پیدا کی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منذر تمہارے اندر یہ خوبیاں پیدائش سے تھیں. تو اللہ رب العزت جن کو اچھے اخلاق کی خوبی پیدائش سے عطا کر دیتا ہے تو ان کی زندگی کی آدھی مشکل آسان کر دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس کے اندر اچھے اخلاق پیدائش سے نہیں ہیں اس کے اخلاق سنور نہیں سکتے، بلکہ باقی سب پر بھی دروازے کھلے ہیں کہ وہ بھی اپنے وقت پر محنت کر کے اچھے اخلاق، اچھی خوبیاں، مزاج کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ، لوگوں کی مدد، غم گساری، یہ خصوصیات ایسی پیدا کر لیں کہ پھر اللہ پاک ان پر بھی کرم نوازی فرمانے لگ جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ در حقیقت تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اترے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جنرل گروپس اگر بنائے جائیں اخلاقی خصوصیت کے تو کم و بیش 360 اخلاق ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک خلق بھی اگر انسان میں داخل ہو جائے تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک خلق بھی، کوئی ایک عادت بھی،
کوئی ایک اچھی بات بھی انسان اپنے اندر داخل کر لے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو بھی 360 خلق پورے جمع کر کے نہیں دیے، کسی کو 2 خلق دیے، کسی کو 4 خلق دیے، کسی کو 6 عطا کیے، لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے ہر خلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں جمع فرما دیے۔ اللہ نے دیگر انبیاء میں کسی کو 1 کسی کو 2 خلق عطا کیے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے تمام اخلاق سے نواز دیا۔ تو جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کا ذکر کیا تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک بہت معروف حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور سوال کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ پڑھا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ قرآن ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق ہے، یعنی کہ کل قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق تھا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح حضور سیدی شیخ الاسلام بہت خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو اللہ رب العزت اخلاق کے کمال پر پیدا فرماتا ہے، تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کو بھی اخلاق کے کمال پر پیدا فرمایا، لیکن ہر نبی نبوت کے ساتھ بشر بھی ہوتا ہے، تو اس اخلاق کے اندر طبیعت میں مزاج میں بشری پیکر کے کچھ پہلو بھی ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن اخلاق اپنے کمال پر ہوتے ہیں، یعنی بطور بشر انبیاء کے اخلاق اپنے کمال پر ہوتے ہیں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے عظیم خلق کے درجے پر فائز فرمانا تھا، اس لیے پیدائش پر کمال اخلاق جو دیگر انبیاء کے تھے ویسے کمال اخلاق عطا فرما دیے، اور پھر بشر ہونے کے ناطے دیگر انبیاء کی طرح جو باقی بشری خصوصیات تھیں وہ بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ وہ قرآن مجید جو 23 سالوں میں آیت آیت کر کے نازل ہوتا رہا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ در حقیقت ان آیات کی صورت میں اللہ کے خلق زمین پر اترتے تھے۔ یہاں پر کوئی آیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی تو وہاں پر بشری تقاضا جاتا رہتا، تو اس بشری پہلو پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اترا ہوا الوہی پہلو رنگ چڑھا دیتا تھا، تو وہ بشری پہلو جاتا رہتا اور اللہ رب العزت کا اخلاق اس پر رنگ چڑھا دیتا تھا۔ یوں ایک ایک آیت اترتی جاتی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج اقدس سے بشری پہلو جاتا رہتا اور الوہی پہلو اپنی جگہ بناتا چلا جاتا۔ میری بہنوں، ہم نے خلق کی اہمیت کو تو سمجھ لیا کہ اسلام میں اخلاق کی کیا امپورٹنس ہے، اہمیت کیا ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق کو نبوت کا 24واں حصہ قرار دیا۔ اب آئیے اخلاق مبارکہ اور خصائل مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کے بعد جب میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک یوں نور بار ہو جاتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور ہی سے
آپ کی خوشی کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر یعنی کہکہا لگا کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق مبارک نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا؟ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی اسنا میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کھجوریں آئیں تو آپ نے وہ کھجوریں اس صحابی کو دے دیں اور فرمایا کہ انہیں خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو تاجدار کائنات مسکرا پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔ آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ تم اپنے اہل و عیال کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ہے جس سے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اخلاق سے شناسائی ہوتی ہے اور اخلاق کا ایک اور معیار سمجھ میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک دیوانی بڑھیا تھی۔ وہ ایک روز مسجد نبوی میں آ کر پکارنے لگی کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مصروف تھے۔ اس کی پکار پر حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑھیا تو دیوانی ہے، یہ تو کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، تو آپ اس کی پکار کی پرواہ نہ کریں۔ اس پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی رائے پر توجہ فرمائے بغیر اس بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ دیوانی بڑھیا عرض کرنے لگی میرے ساتھ چلیں اور میری ضرورتیں پوری کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ چل پڑے اور سارا دن وہ حضور کو کبھی کسی گلی میں لے جاتی مدینہ منورہ کے تو کبھی کسی گلی میں، دن بھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ لیے پھرتی رہی اور اپنی ضرورتیں پوری کرواتی رہی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام شفقت و جمال کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے رہے اور اس کی حاجت روائی فرماتے رہے۔ واقعہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن دل میں ایک خیال آتا ہے کہ وہ دیوانی بڑھیا جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا، جس کی کوئی سنتا نہ تھا، وہ اب اپنے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں گھوم رہی ہے، تو کیا سوچتی ہوگی؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ زبان حال سے یہ کہتی ہوگی کہ میری باتوں کو انسنی کرنے والوں، میری حاجتوں اور ضرورتوں کو بے وقت جاننے والوں، مجھے دیوانی سمجھنے والوں، دیکھو آج کل عالم کے سب سے قیمتی دولت میرے ساتھ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تم چاہے نہ سمجھو میری بات، لیکن حضور میری بات سمجھ رہے ہیں، تو مجھے دیوانہ سمجھنے والوں، تمہیں فہم عطا کرنے والے میرے ساتھ ہیں۔ تو میری بہنوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اسوہ مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ اخلاق کے ایک اور معیار ہیں کہ جس میں معاشرے کا کمزور سے کمزور ترین فرد ہی کیوں نہ ہو،
اس کو بھی اسی طرح توجہ دینا اور اہمیت دینا جیسے کسی طاقتور شخص کو دی جاتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے عمل پر غور کریں تو کیا ہم کسی ضرورت مند کی حاجت روائی کے لیے اس طرح وقت نکال پاتے ہیں؟ یا کوئی کسی کو دیوانہ سمجھتا ہو تو ہم باقیوں کی طرح اسے دیوانہ اور مجنون سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ سوچ کر کہ انسان تو وہ بھی ہے، ضرورتیں تو اس کی بھی ہوں گی، تو ہم اس کی حاجت روائی کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اخلاق پر، آپ کی غریب پروری پر، آپ کی نرم دلی پر، کہ آپ کی ان اداؤں نے، آپ کے ان اخلاق نے، آپ کے حسین گفتار نے، آپ کے کردار نے کل کائنات انسانی کو ان کا گرویدہ بنا دیا، ان کا عاشق بنا دیا، ان کا شیدائی بنا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کلام کیسا تھا، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص الفاظ گننا چاہتا تو بآسانی گن سکتا تھا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری مانند تیزی سے مسلسل کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلام فرماتے کہ کلام کے درمیان وقفہ ہوتا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسے صاف سن سکتا تھا اور یاد کر لیتا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابراہیم بن محمد جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہاتھ والے اور سب سے زیادہ کشادہ دل تھے، اور لوگوں میں سب سے سچے لہجے والے بھی تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ باعزت معاشرت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھنے اور سننے والا مرعوب ہو جاتا، امپریس ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر آپ کے ساتھ میل ملاقات رکھنے والا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ سنا، اور نہ آپ کے بعد دیکھا یا سنا۔ یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے بہت سی انفرادیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں خصوصی انفرادیت خلق کی تھی۔ وہ خصوصی انفرادیت کیا تھی؟ اخلاق کی تھی، کہ تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے ایک دو خلق جمع فرمائے اور اپنے سب کے سب اخلاق اور خلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرما دیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انبیاء کے پورے طبقے میں خصوصیت اخلاق ہیں۔ تو میری بہنوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی دیگر تمام میں خصوصیت پھر کیا ہونی چاہیے؟ اخلاق ہونی چاہیے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام انبیاء میں ہمارے نبی اور رسول، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منفرد نظر آئیں اپنے اخلاق میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اتنے ہی برے اخلاق ہوں؟ کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوشی دیتی ہوگی کہ وہ نبی محتشم جن کے اخلاق کے ڈنکے آسمانوں اور زمینوں میں بجتے ہوں، ان کے پیروکار ہوں،
اور وہ اپنے برے اخلاق کے لیے جانے جاتے ہوں، وہ جھگڑتے پھرتے ہوں، ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش نہ رکھتے ہوں، لوگوں سے مسکرا کر ملنا بھی دشوار ہو جائے اور لوگوں کے لیے دل تنگ رکھتے ہوں، حسد کرتے ہوں، غیبت کرتے ہوں، بغض اور عناد رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہوں، دوسرے کو کامیابی مل جائے تو جلتے ہوں، کیا یہ باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کہلانے کے لائق ہیں؟ یقیناً نہیں ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جو پچھلے 42 سال سے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی منہاج القرآن کے ذریعے دنیا بھر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے فروغ کے ذریعے دے رہے ہیں۔ اور جہاں آپ لوگوں تک محبت کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اپنے اخلاق ایسے کر لو کہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء میں اخلاق کے باعث نمایاں تھے، تو حضور کی امتوں میں اخلاق کے باعث نمایاں ہو جائے۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، حلم پیدا کرنا، برداشت پیدا کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا، ایک دوسرے کو عزت دینا، ایک دوسرے کو مسکراتے چہرے سے ملنا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی غم گساری کرنا، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کرنا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں، اپنی تہذیبی اور ثقافتی زندگی میں اور اپنی روحانی زندگی میں ہم اخلاق کی اقدار کو پیدا کریں، انہیں مضبوط کریں اور مستحکم کریں، اور اخلاق انسانی کی ان اعلیٰ قدروں کو ہمیشہ فروغ دیں، کیونکہ اسی سے امت مسلمہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہوگی، سوسائٹی میں ٹالرنس پیدا ہوگا، تحمل اور برداشت کے ذریعے اور ٹالرنس کے ذریعے سوسائٹی میں ماڈریشن پیدا ہوگی اور اسی سے معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ میری بہنوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہونے کا جو بھی دم بھرتی ہے، ہر وہ بہن جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتی ہے، وہ آج سے ارادہ کر لے کہ میں نے اپنے اخلاق پر محنت کرنی ہے، راست گوئی پر، سچ بولنے پر، جھوٹ نہ بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، غیبت نہ کرنا۔ ہم خیر کے کام اور نیکی کے کام بہت کرتی ہیں، لیکن پھر ان ساری نیکیوں کو اپنے برے اخلاق سے جلا دیتی ہیں۔ یہی اگر اخلاق اچھے ہو جائیں تو نیکیوں کی بکٹ میں سے لیکیج نہ ہو، نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ یہ جو ہم نیکیاں جمع کرتی ہیں تو ایک گالی دے کر یا برا بھلا کہہ کر ہم سب ضائع کر دیتی ہیں، کسی کے خلاف بات کر کے یا غیبت کر کے سب ضائع کر دیتی ہیں۔ تو ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو وسیع کرنا ہے، کسی برائی کا حصہ نہیں بننا، کسی کو تکلیف دینے کے کسی معاملے کا حصہ نہیں بننا، دلوں کو اتنا وسیع کر لینا ہے۔ اور ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم کتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قائد بھی کتنا حسین عطا فرمایا کہ زمانے گزر گئے، لوگوں کو ان کی مخالفت کرتے، ان پر فتوے لگاتے، گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، کبھی ہم نے اپنی قائد کی زبان سے کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نہیں سنا۔ اور یہ اس لیے کیونکہ ہمارا قائد ولی کامل ہے، ہمارا قائد مجدد وقت ہے، ہمارا قائد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی عطا ہے اور اس دور میں نائب رسول ہے۔ اس وجہ سے ہمارا قائد تاجدار کائنات کے ان حسین اخلاق کا اس دور میں ایک عظیم مظہر ہے۔ اور اللہ پاک نے جس جماعت کو حسین اخلاق کا حامل قائد عطا کیا ہو
تو ان کے چاہنے والوں کو، ان کے ماننے والوں کو، منہاج القرآن والوں کو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو رول ماڈل سامنے موجود ہیں. تو پھر منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج سسٹرز سے وابستہ بہنوں کو اور بھی زیادہ اعلیٰ اخلاق کی حامل ہونا چاہیے. تو اس ماہ ربیع الاول کو، اس مبارک مہینے کو اپنی ذات میں اخلاق کے حوالے سے محنت کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لیں. کوشش یہ کریں کہ کچھ ایسے پختہ ارادے کر لیں کہ پھر عمر بھر برے اخلاق کی طرف لوٹ کر نہ جا سکیں. میں آخر میں ایک بار پھر محترمہ ڈاکٹر بشریٰ ریاض صاحبہ کو اور منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج سسٹرز یورپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت آن لائن ویبینار کا اہتمام کیا. اللہ پاک آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے احوال پر لطف و کرم فرمائے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً کثیراً باجی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، آپ کے مراتب بلند ہوں. اور تمام دیکھنے والے ناظرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. یا اللہ کریم ہمارا گنبد خضرا سے ٹوٹا ہوا رابطہ پھر سے بحال کر دے، دلوں میں سے ہر قسم کی روحانی اور اخلاقی برائیاں، بیماریاں نکال کر اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت و محبت بھر دے، اور ہم نے ابھی جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف، اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما دے، اور ہمیں منافقت سے نکال کر، بدگمانی سے نکال کر، ہر قسم کی شر و فساد سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کاملہ پیدا فرما کر ہمارے ایمان کو ایمان کامل بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور ہمیں میلاد النبی کی صحیح معنوں میں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. والسلام.